بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الثانی والعشرون 22واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس 22ویں سبق کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے اور حل لغات وغیرہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہے طاؤس۔ طاؤس معنی ہے مور، اس کی جمع ہے اطواس و طواویس، اطواس و طواویس۔ ذباب معنی مکھی، ذباب معنی مکھی، اس کی جمع آتی ہے اذبۃ و ذبان، اذبۃ و ذبان۔ بعود معنی مچھر، بعود مچھر، اور اس کی جو واحد آتی ہے عام طور پر بعودۃ آتی ہے، اور بعودۃ کی جمع آتی ہے بعودات۔ بعود معنی مچھر۔ ریش معنی پر، یعنی مور کا پر، یا ریشن پر، جمع اس کی اریاش، اریاش۔ تلسع فعل مضارع، واحد مؤنث غائب کا صیغہ یہ، اور واحد مذکر حاضر کا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں مشترک ہوتے ہیں۔ تلسع فعل مضارع واحد مؤنث غائب، وہ کاٹتی ہے۔ ثلاثی مجرد میں باب فتح یفتح سے لسع یلسع، اور اس کا مادہ جو ہے لام سین عین ہے، ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے۔ یلسع فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ کاٹتا ہے۔ لیکن یہ حروف عاطفہ میں سے لیکن کا معنی اس کا ہوتا ہے، لیکن۔ اب آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ سبق میں سامنے ایک تصویر میں ایک مور ہے۔ فی الحدیقۃ طاؤوس، فی الحدیقۃ، فی المعنی میں، حدیقۃ میں باغ میں، طاؤوس معنی مور، باغ میں مور ہے یا ایک مور ہے، باغ میں مور ہے، ایک مور ہے۔ اب یہاں فی الحدیقۃ یہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ثابت اسم فاعل ہوا، فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، اور طاؤوس مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے نملۃ صغیرۃ تمشی الی نملۃ کبیرۃ، نملۃ چوٹی اور صغیرۃ چھوٹی۔ اچھا، وہاں پر ہم نے جو نملۃ چوٹی کہا تھا، وہ نملۃ جو ہے حل لغات میں، نملۃ یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں پہچان کیسے کریں گے؟ اس میں پہچان جو ہے اس کی ماضی، اس کا فعل سے پہچان کرتے ہیں، اس کے فعل سے پہچان کرتے ہیں کہ فعل ہم مؤنث لائیں گے تو پتہ چلے گا یہ مؤنث ہے، اور فعل مذکر لائیں گے تو پتہ چلے گا یہ مذکر نمل ہے، اور جمع اس کی نملونی استعمال ہوتی ہے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں نملۃ صغیرۃ تمشی، چھوٹی چوٹی تمشی، تمشی جاتی ہے، الی نملۃ کبیرۃ بڑی چوٹی کی طرف، چھوٹی چوٹی بڑی چوٹی کی طرف جاتی ہے۔ مشی یمشی معنی چلنا، چلتی ہے، جاتی ہے۔ نملۃ موصوف، صغیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، تمشی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الی حرف جر، نملۃ موصوف، کبیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، تمشی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں سامنے ایک تصویر میں ایک چھوٹی چوٹی بڑی چوٹی کے پاس جا رہی ہے۔ پھر سامنے ایک تصویر میں دیکھیں کہ ایک مچھر ایک آدمی کے پیر میں ڈنگ مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ اسی کا دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا آپ کو۔ یلسع، یلسع کاٹتا ہے، البعود مچھر، فی رجلی، رجل معنی پیر، رجل معنی آدمی، رجل اس کی جمع رجال آتی ہے۔ یلسع البعود، مچھر آدمی کے پیر میں کاٹتا ہے، مچھر آدمی کے پیر میں کاٹتا ہے۔ یلسع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، البعود اس کا فاعل، فی حرف جر، رجلی مضاف، رجل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور،
اور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الذباب، الذباب یطیر فوق راسی، الذباب مانے مکھی، یطیر اڑتی ہے، فوق مانے اوپر، راسی مانے اس کے سر کے، مکھی اس کے سر کے اوپر اڑتی ہے، سر کے اوپر اڑتی ہے۔ الذباب مبتدا، یطیر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل جو راجع ہے ذباب کی طرف، فوق مضاف، راسی مرکب اضافی ہو کر کے مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی ہوگا۔ یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ زمان مکان پر دلالت کر رہا ہے۔ مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ایک جملہ ناقص ہے، ریش طاؤس، ریش مانے پر، طاؤس مانے مور، مور کا پر، یہ ناقص کی ترکیب نہیں ہو سکتی، مرکب اضافی ہو کر اگر اسے مبتدا بنائیں تو یہاں خبر کی حاجت ہوگی۔ لا تطیر النملۃ ولکن یطیر البعوض والذباب، لا مانے نہیں، تطیر النملۃ چونٹی نہیں اڑتی ہے، ولیکن اور لیکن، یطیر اڑتا ہے، البعوض مچھر، والذباب اور مکھی۔ لا تطیر النملۃ چونٹی نہیں اڑتی ہے، ولیکن یطیر البعوض والذباب لیکن مچھر اور مکھی اڑتے ہیں۔ لا تطیر فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، التطیر النملۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک یہ ہو گیا کہ خبریہ بنا دے اسے، اور اگر اسے بنائیں پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، لیکن یہ حرف استیناف ہے، یعنی یہاں سے نیا کلمہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ حرف استیناف، یطیر فعل مضارع معروف اور البعوض معطوف علیہ، والذباب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے یطیر کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے جملہ معطوفہ ہوا۔ ایک ترکیب ہی ہو گئی، اور الگ الگ دونوں کو کریں گے تو دونوں جملے الگ ہو جائیں گے۔ آگے ہے لا یلسع الذباب ولکن یلسع البعوض، لا من یلسع نہیں کاٹتا ہے، نہیں کاٹتی ہے، الذباب مکھی، ولکن یلسع البعوض ولکن لیکن، یلسع کاٹتا ہے، البعوض مچھر، مکھی نہیں کاٹتی ہے لیکن مچھر کاٹتا ہے۔ لا یلسع فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الذباب اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، لیکن حرف استیناف جو استدراک کے لیے آتا ہے، اور یلسع فعل مضارع معروف، البعوض اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے ہے تصویر میں اندر دیکھیں کہ یہاں تصویر میں چوٹیاں ہیں، 5 چوٹیاں ہیں۔ فی الصورۃ خمسۃ نمل، فی الصورۃ خمسۃ نمل، تو دیکھیں یہاں پر صورت تصویر میں خمسۃ نمل 5 چوٹیاں ہیں، اور آپ کو پیچھے بیان کیا کہ عدد اور معدود کے اندر معدود جو ہے 3 سے لے کر 10 تک جو ہے جمع اور مجرور استعمال ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا یہاں دیکھیں کہ نملن یہ جمع کے طور پر استعمال ہے، اور چونکہ یہ مؤنث ہے تو خلاف قیاس ہوتا ہے، مؤنث ہے تو اس سے پہلے عدد جو ہے یہ مؤنث یہ اس کا استعمال ہوا، اور مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ خمسۃ النمل میں اس کا جو ہے اس سے پہلے مذکر مؤنث کے طور پر استعمال ہوا، یہ گویا کہ مذکر ہے لفظ کے اعتبار سے، تو اس سے پہلے یہ ہے خمسۃ مذکر استعمال مؤنث استعمال ہوا۔ فی الصورۃ خمسۃ نمل، اور تصویر میں 5 چوٹیاں ہیں، یعنی معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد مؤنث لائیں گے، تو گویا کہ ہم یہاں پر نملن کو ہم مذکر مانتے ہیں، اسی اعتبار سے یہاں پر خمسۃ مؤنث آیا۔ اب آگے یہاں پر ہے حل النملۃ تطیر فی السماء، حل مانے کیا، النملۃ مانے چونٹی، تطیر اڑتی ہے، فی السماء آسمان میں، کیا چونٹی آسمان میں اڑتی ہے؟ اب یہاں پہلے والے کی جو ترکیب تھی فی الصورۃ جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم ہے، اور خمسۃ نمل مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل النملۃ تطیر فی السماء، کیا چونٹی آسمان میں اڑتی ہے، حل حرف استفہام، النملۃ مبتدا، تطیر فعل ہی فاعل، فی السماء جار مجرور سے مل کر ظرف لگ،
تطیر و فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اسم سے شروع ہے، اسم ہے یہاں پر، اور حل یہاں حرف استفہام ہے، سوالیہ ہے، اس لیے انشائیہ ہوگا۔ لا بل النملۃ تصیر علی الارض، لا یہاں نفی ہو گئی اس کی، یعنی پورا جملے کی نفی کر دیں ہم، یہاں پر کہہ دیں کہ لا تطیر النملۃ فی السماء، یعنی چونٹی آسمان میں نہیں اڑتی ہے، تو پورا جملہ ترکیب بنا لیں، لا تطیر النملۃ فی السماء، لا تطیر فعل منفی، اور النملۃ اس کا فاعل، فی السماء ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں بل، یہاں پر اس کو پھر یہاں پر استدراک مانے استیناف کے طور پر، تو یہاں جملہ پورا کریں، بل النملۃ تصیر علی الارض، بلکہ چونٹی زمین پر سارا یسیرو چلتی ہے، بلکہ چونٹی زمین پر چلتی ہے۔ النملۃ مبتدا، تصیر و فعل، ہیا فاعل، اور علی الارض جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی، النملۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہمارا سبق ہوا، اس کے تحت اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس الثانی والعشرین، 22ویں سبق کی تمرین۔ یہاں آپ کو جو ہے جواب دینے ہیں ان کی سوالات کی روشنی میں، اور سوالات کے جواب آپ دیتے وقت خیال کریں گے کہ جملہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں، کم نملتن فی القطار، کم یہ ممیز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے اس کی تمیز ہوتی ہے، اور تمیز مفرد اور منصوب ہوا کرتی ہے۔ تو دیکھیں، کم نملتن فی القطار، سامنے تصویر میں دیکھ کر کے آپ کو جواب دینا ہے۔ کم نملتن فی القطار، لائن میں کتنی چوٹیاں ہیں؟ تو یہاں دیکھیں کہ لائن میں جو ہیں تقریباً 8 چوٹیاں ہیں۔ تو آپ یہاں پر کہیں گے فی القطار ثمانیۃ نمل، ثمانیۃ نمل، یہ مضاف ہوگا، نمل مضاف ہے، اور چونکہ مذکر ہے جمع ہے تو اس سے پہلے ثمانیۃ مؤنث استعمال ہوگا۔ اب آگے ہے کم طاؤسن فی الحدیقہ، کم مانے کتنے، طاؤسن مور، فی الحدیقہ باغ میں، باغ میں کتنے مور ہیں؟ تو آپ کہیں گے فی الحدیقۃ طاؤس واحد، باغ میں ایک مور ہے، طاؤس واحد، باغ میں ایک مور ہے۔ اب آگے ہے حل عندک طاؤس، کیا آپ کے پاس طاؤس مور ہے؟ جواب دیں گے نام عندی طاؤس، ہاں میرے پاس مور ہے۔ اب باقی جو جملے آ رہے ہیں یہ آگے آپ کے سب کے سوال کے جواب یہاں پر دیے ہوئے ہیں، آپ کو صرف ترجمہ کر کے جواب کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ اب آگے دیکھیں، حل النملۃ تلسع فی قدمک، قدم مانے پہتا ہے پیر، کیا النملۃ مانے چونٹی، تلسع کاٹتی ہے، فی قدمک تمہارے پیر میں؟ تو جواب دے رہے ہیں لا نہیں، بل النملۃ تلسع فی یدی، بلکہ چونٹی تلسع کاٹتی ہے میرے ہاتھ میں، بلکہ چونٹی میرے ہاتھ میں کاٹتی ہے۔ آگے حل ھذہ نملۃ صغیرۃ، حل مانے کیا، ھذہ مانے یہ، نملۃ صغیرۃ چھوٹی چونٹی، کیا یہ چھوٹی چونٹی ہے؟ لا نہیں، بل ھذہ نملۃ کبیرۃ، بلکہ یہ بڑی چونٹی ہے۔ آگے حل الذباب یلسع فی راسک، حل مانے کیا، الذباب مکھی، یلسع کاٹتی ہے، فی راسی کیا، آپ کے سر میں، کیا مکھی آپ کے سر میں کاٹتی ہے؟ لا نہیں، بل الذباب یطیر علی راسی، نہیں بلکہ مکھی، الذباب یطیر اڑتی علی راسی میرے سر پر، بلکہ مکھی میرے سر پر اڑتی ہے۔ آگے حل البعوض یلسع علی عضدک، کیا مچھر یلسع کاٹتا علی عضدک تمہارے بازو پر، یہ تمہارے بازو پر، کیا مچھر تمہارے بازو پر کاٹتا ہے؟ لا نہیں، بل علی العضو، بل البعوض یلسع علی ساعدی، ساعد میں نے کلائی، بلکہ نہیں، بلکہ مچھر یلسع کاٹتا ہے علی ساعدی میری کلائی پر، بلکہ مچھر میری کلائی پر کاٹتا ہے۔ آگے حل البعوض یلسع طفلا، حل مانے کیا، البعوض مچھر، یلسع کاٹتا طفلا بچے کو، کیا مچھر بچے کو کاٹتا ہے؟ نعم جی ہاں، البعوض یلسع طفلا، جی ہاں مچھر بچے کو کاٹتا ہے۔ آگے ہے کم بعوضۃ فی الغرفہ، کم مانے کتنا، بعوضۃ مچھر، فی الغرفہ کمرے میں، کمرے میں کتنے مچھر ہیں؟ جواب ہے فی الغرفۃ 5 بعوضات، دیکھ بعوضۃ کی جمع ہے کیا، بعوضات،
فی الغرفتی کمرے میں 5 بعودات 5 مچھر ہیں. اب دیکھیے یہاں پر بعودات یہ 3 سے لے کر 10 تک کا استعمال ہے، اور یہ بعودات جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے اور جمع ہے، اور جب مؤنث ہے تو اس سے پہلے عدد جو آیا وہ مذکر آیا 5. اینا یطیر الذباب، اینا میں نے کہاں، یطیر الذباب مکھی اڑتی ہے. مکھی کہاں اڑتی ہے؟ الذباب یطیر علی انفک، مکھی ذباب یطیر اڑتی علی انفک، تمہاری ناک پر، مکھی تمہاری ناک پر اڑتی ہے. آگے حل النملۃ تلسو علی عینک، حل من کیا، النملۃ چیونٹی، تلسو کاٹتی، علی عینک تمہاری آنکھ پر. کیا چیونٹی، النملۃ کیا چیونٹی تمہاری آنکھ پر کاٹتی ہے. لا نہیں، بل النملۃ تلسو علی انفی، بلکہ چیونٹی تلسو کاٹتی ہے میری ناک پر. تلسو علی انفی یہ اس طور پر ہونا چاہیے، لا بل النملۃ تلسو علی انفی، بلکہ مکھی جو ہے میری ناک پر کاٹتی ہے، بلکہ چیونٹی میری ناک پر کاٹتی ہے. اور تلسو بغیر اس کے بھی استعمال ہو جاتا ہے. آگے ہے حل النملۃ تطیر فی الہوائی، کیا چیونٹی تطیر اڑتی ہے، فی الہوائی ہوا میں، کیا چیونٹی ہوا میں اڑتی ہے. لا نہیں، بل النملۃ تمشی علی الارض، نہیں بلکہ النملۃ چیونٹی تمشی چلتی ہے، علی الارض زمین پر، بلکہ چیونٹی زمین پر چلتی ہے. تو یہ جو ہے تمرین، اس کے اندر سوال بھی تھے جواب بھی تھے، ہم نے سوال بھی پڑھے جواب بھی پڑھے، ان کا اردو میں ترجمہ کیا. اب آئیے یہاں پر جو ہے اردو سے عربی، یا اردو سے عربی بنانی ہے آپ کو، خیال رکھتے ہوئے وہی پر کہ ہمارے جملے جو استعمال ہوئے تھے. تو کہیں گے میرے، نمبر 1 جملہ ہے میرے پیر میں چیونٹی کاٹتی ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ اور اسمیہ دونوں بنا سکتے ہیں. جملہ اسمیہ بنائیں گے تو النملۃ پہلے لائیں گے، النملۃ پھر کاٹتی ہے، تلسع کاٹتی ہے میرے پیر میں، فی قدمی یا فی رجلی. حالانکہ رجل کا جو استعمال ہے وہ ٹانگ کے لیے استعمال ہے، ٹانگ کے لیے استعمال ہے. تو اگر پیر کے لیے ہم کہیں گے تو قدم کہیں گے، قدم مانے پیر ہے. تو اب یہاں پر ہوگا تلسع النملۃ، جملہ فعلیہ بنائیں گے، تلسع النملۃ فی قدمی، چیونٹی میرے پیر میں کاٹتی ہے. نمبر 2، کیا تمہارے ہاتھ پر چیونٹی کاٹتی ہے. کیا کہ عربی حل تمہارے ہاتھ پر، علی فی یدی کا، یہ استعمال فی استعمال ہوا ہے تو یہاں کہیں گے ہاتھ میں ہی، فی یدی کا تمہارے ہاتھ میں، النملۃ تلسع چیونٹی کاٹتی ہے. اب اس کو جوڑیں گے، پہلے حل کے بعد لائیں گے، حل النملۃ کیا چیونٹی تلسع کاٹتی ہے، فی یدی کا تمہارے ہاتھ میں، حل النملۃ تلسع فی یدی کا. نمبر 3، جی نہیں، لا بل، لا بل میرے پیر پر چیونٹی کاٹتی ہے. النملۃ تلسع فی قدمی، یہاں پر بھی قدمی فی میں کہیں گے، استعمال کریں گے اعلیٰ کو فی کے معنی میں، بلکہ میرے پیر پر، بل النملۃ تلسع فی قدمی، فی میرے پیر پہ کاٹتی ہے، النملۃ تلسع فی قدمی. نمبر 4 ہے زید کے سر پر مکھی اڑتی ہے. الذباب مکھی، یطیر اڑتی ہے کس کے سر پر، زید کے سر پر، علی راسی زیدن، الذباب یطیر علی راسی زیدن. نمبر 5 خالد کے بازو پر مچھر کاٹتا ہے. تو مچھر کی عربی البعود کاٹتا ہے، یلسع، البعود یلسع کاٹتا ہے کس پر، علی پر، اور خالد کے بازو پر، عضدی خالدن. اب ہوگا پورا، البعود یلسع علی عضد خالدن. نمبر 6 حامد کی گردن پر چیونٹی کاٹتی ہے، چیونٹی کاٹتی ہے، النملۃ تلسع یا تلسع النملۃ دونوں بنا سکتے ہیں. النملۃ تلسع چیونٹی کاٹتی ہے کہاں، حامد کی گردن پر، علی، اور گردن کی عربی عنق، عنق حامد، تلسع النملۃ علی عنق حامد، تلسع النملۃ علی عنق حامد، حامد کی گردن پر چیونٹی کاٹتی ہے. نمبر 7 کیا آپ کے گھر میں مور ہے. حل فی بیتی کا، حل فی بیتی کا کیا آپ کے گھر میں طاؤس مور ہے. حل الطاؤس اس طور پہ کہہ سکتے ہیں، حل الطاؤس فی بیتی کا،
اس کو اس طور پر لائیں گے تو اور آرام سے ہو جائے گا، کیونکہ مبتدا یا معرفہ ہو جائے گا۔ حل الطاؤس فی بیتی کا، یا اس طرح کر دیں حل فی بیتی کا طاؤس، الطاؤس کو کر دیں، دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ مبتدا کے لیے اصل یہ ہوتا معرفہ ہونا، تو آپ کا حل الطاؤس فی بیتی کا۔ نمبر 8، کیا چوٹی خالد کے قدم کے نیچے چلتی ہے؟ اور چلنے کی تھی تمشی، اور تصویر بھی آتا ہے، لیکن تمشی کا استعمال ہے، تمشی کریں گے یہاں پر۔ کیا چوٹی چلتی ہے؟ کیا کہ عربی حل چوٹی چلتی ہے، تمشن نملتو یا ان نملتو تمشی، تمشن نملتو کہاں چلتی ہے؟ خالد کے قدم کے نیچے، تو یہاں نیچے کی عربی آگی تحتا، قدم کے نیچے، خالد کے قدم کے نیچے۔ اب یہاں پر مضافل ہوگا، تحتا قدمی خالدن۔ اب پورا جملہ ہوگا حل النملتو تمشی تحتا قدمی خالدن، حل النملتو تمشی تحتا قدمی خالدن، یا حل تمشی النملتو، حل تمشی النملتو علی تحتا قدمی خالدن۔ لیکن حل کے بعد اسم رکھنے میں زیادہ آسانی ہے، حل النملتو تمشی تحتا قدمی خالدن۔ نمبر 9، جی نہیں بلکہ چوٹی خالد کے قدم کے اوپر چلتی ہے، تو اب یہاں ہوگا لا نہیں، لا نہیں کی عربی لا نہیں، اور بل بلکہ، اور چوٹی چلتی ہے خالد کے قدم کے اوپر، النملتو تمشی، بل النملتو تمشی، بلکہ چوٹنی چلتی ہے کہاں پر؟ قدم کے اوپر، فوق من اوپر، قدمی خالدن، بل النملتو تمشی فوق قدمی خالدن، فوق قدمی خالدن۔ نمبر 10، کیا کمرے میں مچھر ہیں؟ تو کیا کمرے میں مچھر ہیں؟ حل البعود فی الغرفہ، حل مانے کیا؟ البعود مانے مچھر، فی الغرفہ کمرے میں، حل البعود فی الغرفہ، کیا کمرے میں مچھر ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کمرے میں بہت سے مچھر ہیں۔ تو اب یہ بعودات ہو جائے گا، یہاں پر بعود کی جمع جو آئے گی بعودات، اور پھر اس کی صفت جو لائیں گے مؤنث ہے تو کثیرہ۔ جی ہاں، نعم، فی الغرفتی کمرے میں، بعودات کثیرۃ، بعودات مؤنث ہے تو اب کثیرۃ اس کی صفت آ جائے گی، اور جمع مؤنث کی صفت واحد مؤنث بھی آتی ہے، تو بعودات کثیرۃ، نعم فی الغرفتی بعودات کثیرۃ۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق جو ہے 22واں سبق انشاء العربیہ کا مکمل ہو گیا۔ آپ کو اگر کیسا لگا، ضرور سمجھ میں نہ آیا ہو تو کامنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں، اور اگر کہیں غلطی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔